جناب ڈاکٹر عبدالغفار سلفی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اس سے قبل میں گزارش کروں گا جو اس پروگرام کے مہمان اعزازی ہیں محترم جناب جمال اختر ارپن صاحب، چیئرمین MAA فاؤنڈیشن مئو، آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ مختصر تاثرات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام دینی پروگرام میں حاضر علماء کرام، معزز علماء کرام، معزز سامعین، مختصر وقت ہے اور آپ مولانا غفار سلفی صاحب کو سننا بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تقریر ہو جائے، اور ابھی پرمخ خطاب مولانا کر رہے تھے اور بہت اچھی باتیں بتا رہے تھے آپ کو کہ کیا حالات ہیں اور کس حالات پہ آج ہم چل رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کا بھی اس سماج میں اٹھنا بیٹھنا، ہر جگہ آنا جانا، ہر پروگرام میں، چاہے وہ دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے وہ غیر مذہبی ہو، اس میں بھی جانا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے، اور دیکھنے کے بعد ہم لوگ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری کمیاں ہیں، اس کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی کمیوں کو دور کرنے کے لیے ایسے اصلاحی پروگرام کی ضرورت ہے۔ میں اس آرگنائزیشن کا، الفاروق آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام وہ گاہے بگاہے رکھتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مئو کے اطراف میں بھی ان کے پروگرام بہت سارے جگہ جگہ چلتے رہتے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں الفاروق آرگنائزیشن کو کہ جن کی خاموشی محنت، خاموشی کے ساتھ وہ ایک دینی فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی بہت خاموشی کے ساتھ اپنے دینی فریضے کو انجام دے، یہ ایک اپنے آپ میں بہت اہم اور بہت اچھی بات ہے۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، میں صرف ایک بات، جیسے جو تجربات ہمارے ہیں، جو ہاں میری عمر بھی نہیں ہے کہ میں اتنا تجربہ حاصل کر سکوں، پھر بھی آنا جانا اٹھنا بیٹھنا جہاں رہتا ہے، اس سے ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اگر 4 حصوں میں دیکھیں اور اس کو 4 حصوں میں بانٹیں، تو ایک میرا وہ حصہ جو میرا بچپن کا تھا، کہ جب ہم لوگ بچپن میں چھوٹے تھے، کھیلتے تھے، تو جب کوئی بزرگ گزرتے تھے، جب کوئی ہم سے بڑا ہوتا یا کوئی بزرگ سامنے سے گزرتا، تو ہم لوگ ان کے احترام میں دیکھ کے سائڈ ہو جاتے یا راستہ کہیں بدل دیتے کہ کہیں کوئی بات پہ ڈانٹ نہ دیں، کسی بات پہ بول نہ دیں۔ یہ ایک احترام تھا اس وقت کا، اس بچپن کا۔ دھیرے دھیرے بہت سارے ایسے کھیل ہوتے تھے کہ جب ہم لوگ کھیلتے تھے تو فلاں صاحب آ رہے ہیں، ارے فلاں جی آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، جلدی سے بھاگو، جلدی اپنے گھر بھاگو۔ یہ ایک سوچ ہوتی تھی۔ کیونکہ ہماری ماؤں نے، ہمارے پریوار نے ہم کو یہ تعلیم دی تھی کہ آپ اپنے بچوں کا، اپنے بڑوں کا احترام کریں، تو ہم اپنے بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ 10 سال اور آگے جائیے، 10-15 سال جب اور آگے جائیں گے، تو ایک وہ بھی دور میں نے دیکھا ہے کہ جب گھر کی مائیں بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے سیریل دیکھا کرتی تھی۔ وہ سیریل جن کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ مائیں، اور جو اپنی گود میں لیے ہوئے بچے کو کھلا رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اور ایک وہ دور تھا جب ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی، ہر گھر کی عورتیں صبح فجر بعد جب اٹھو کسی گلی میں چلے جاؤ تو کسی نہ کسی گھر سے تو تلاوت کی آواز آ ہی جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد کا جو 10-15 سال کے بعد کا جو دور آیا، اس دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ مائیں، میں ان ماؤں کو دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی تھی، زیادہ گھروں میں۔
ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی تھی, سیریل کو دیکھتی رہتی تھی. تو وہ جو چیز کر چکی, ان کی جو نسلیں, جب وہ بچے پیدا ہوئے, جب وہ بڑے ہوئے, تو آج ان کی حالات آپ دیکھ لیں. ان بچوں کی نشاندہی اگر آپ کر لیں تو آپ ان سماج کے اندر آج ان بچوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی. آج آئیے آج کے حالات میں, آج کے حالات میں آپ دیکھ لیجئے گا گھروں کا ماحول کیا ہے. ہر عورت کو آپ دیکھیے گا تو موبائل لے کے کوئی گیم کھیل رہا ہے, کوئی چیٹ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی یوٹیوب چلا رہا ہے. آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے. بچے جب پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جا رہا ہے, چپ ہو جا رہا ہے. جب موبائل اس کے ہاتھ میں, آپ بچے رو رہا ہے, آپ کچھ مت کریے, اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے, وہ چپ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم جب مائیں ہم کو ایسی تربیت دیں گی, جب ہمارے گھر کے پریوار کے لوگ ہمیں ایسی تربیت دیں گے تو ہماری نسلیں ایسے ہی ہوں گی. جب ہماری تربیت اچھی ہوگی تو ہماری نسلیں اچھی ہوں گی. اس لیے یہ وقت ہے ابھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کو درست کریں. یہ وقت ہے ابھی کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کی پڑھائی کا خیال رکھتے ہیں. آج اگر لگتا ہے مجھے کہ کوئی بچہ, آج ہمارے بچے کا اگر ایگزام ہے, اگر 6 بجے کا ایگزام ہے تو ماں اس کو 4 بجے اٹھا دیتی ہے. کیوں اٹھاتی ہے؟ ایک بار ریوائز کر لو, تمہارا 6 بجے ایگزام ہے. کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا 4 بج گیا ہے, فجر کی اذان ہو گئی ہے, اٹھ جاؤ. یہ تعلیم نہیں ہے. آپ دنیاوی تعلیم کا آپ نے ڈھٹورا پیٹ رکھا ہے, اور دنیاوی تعلیم کو آپ نے سروپری کر رکھا ہے, اوپر رکھا ہے, اور جو آپ کی بنیادی تعلیم ہے, جو آپ کی دینی تعلیم ہے, آپ نے اس کو نیچے دبا دیا. میں غلط ہوں آپ کہیے. اگر میری بات میں آپ کو لگ رہا ہے کہ سچائی نہیں ہے تو آپ کہیے کہ میں غلط ہوں. ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہوگی بھئی؟ جس چیز سے لیے بچے کی آخرت بن رہی ہے, ان کے ماں باپ کی آخرت بن رہی ہے, ان کے پریوار کی آخرت بن رہی ہے, اس پہ دھیان نہیں ہے. ہمارا دھیان کہاں ہے؟ دنیا پہ ہے. ہم اپنے بچوں کو کہاں جگاتے ہیں؟ دنیا کے لیے جگاتے ہیں, آخرت کے لیے نہیں جگاتے. آج ہمارے بچوں کی یہ حالت ہو گئی. اس لیے میرا یہ کہنا ہے, تمام جو بچے یہاں ہیں یا ان کے جو گارجین ہیں, جو ان کے اساتذہ ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ بچوں کی تربیت پہ خاص دھیان دیا جائے. اور جب بھی اس طرح کی بات ہو, بھائی تعلیم حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, آپ بالکل تعلیم حاصل کیجئے, آپ جہاں چاہیے جا کے تعلیم حاصل کیجئے, لیکن سب سے بنیادی جو تعلیم ہے, دین کی تعلیم ہے, آپ اس کو فراموش نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے, اس کے بعد اپنے بچوں کو جہاں چاہے بھیجیے. ہم لوگ بڑے اسکولوں میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اپنے مسلم سماج کے بچوں کی کیا حال ہے. ہمارے وہی بچے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے اسکولوں میں جاتے ہیں, جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, ایک ساتھ ہوتے ہیں, غیر مسلم کے تہواروں پہ ہولیاں مناتے ہیں, غیر مسلم کے تہواروں پہ دیوالی مناتے ہیں, غیر مسلم کے تہواروں پہ بہت ساری پوجائیں سامنے دیکھتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. کمی کہاں ہے؟ ہم کمی ان بچوں کو نہیں کریں گے. ہم کمی اس پہ کریں گے کہ ہماری جب نسلیں تیار ہو رہی تھی, جو ہمارا بچپن تیار ہو رہا تھا, تو ہم نے ان کو ٹوکا نہیں, ان کو روکا نہیں کہ یہ غلط ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ان کو بتا دیتے کہ شرک کی کہیں معافی نہیں ہے, دنیا میں ہر چیز کی معافی ہے, شرک کی معافی نہیں ہے, اگر ہم ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھا دیتے تو ہمارا بچہ ان کے تہواروں کے قریب نہیں جاتا. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, چلو کانوینٹ کا اسکول ہے, ہم اس میں داخلہ کرا دیتے ہیں, کرسچین کا اسکول ہے, اس میں داخلہ کرا دیتے ہیں, کوئی بڑے مہنت کا کوئی دوسرے کا اسکول ہے, ہم اس میں داخلہ کرا دیتے ہیں. میرا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا اور اونچی سے اونچی تعلیم حاصل کر لے گا اور اس کی دنیا بن جائے گی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صرف دنیا بنا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی صرف دنیا بنا رہے ہیں؟ نہیں. ہمیں اگر ہم آج سے یہ کوشش کریں کہ
کہ آج جو ہمارا 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کا جو بچہ ہے، آج ہم اس نسل کو اگر سنوار دیں، سدھار دیں، تو اس کا رزلٹ آپ کو 15 سال کے بعد ملے گا، اور انشاءاللہ یہ سماج میں جو تبدیلی جو دکھے گی وہ 15 سال کے بعد آپ کو وہ تبدیلیاں دکھنی شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں، ہمارا سماج اب جا کے درست ہوا ہے. ہم ٹھیکرا دوسروں پہ نہیں پھوڑتے، اور نہیں پھوڑنا چاہیے. ہر کوئی آتا ہے اپنا ٹھیکرا دوسروں پہ پھوڑ دیتا ہے کہ فلاں نے بندش کر دی، فلاں نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو گیا. نہیں، اپنے اعمال کو دیکھو. سب سے پہلے ہم اپنے اندر جا کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کمیاں کہاں ہیں، ہم اپنے اندر کی کمیوں کو دور کریں. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ دینی پروگرام ہے، اصلاحی پروگرام ہے، اور ہم لوگ کا میرا ہر پروگرام میں آنا جانا ہوتا ہے، 2 بات کہنا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنی لب کشائی کی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس الفاروق آرگنائزیشن کو اور تمام لوگوں جس سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح کا پروگرام آپ کرتے رہیں گے، اصلاحی اور دینی اصلاحی پروگرام کرتے رہیں گے، تاکہ ہمارے جو نئی نسل ہے وہ آگے چل کر غلط راستہ اختیار نہ کرے. بہرحال اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ خود پر عمل کرنے کی زیادہ توفیق دے. اور میں دعا گو ہوں کہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی برکتوں سے نوازے، آپ سب کو صحیح سمجھ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. یہ تھے جمال ارپن صاحب جو ہم سب کو خطاب فرما رہے تھے کہ آج کے جو حالات ہیں اس کی عکاسی کر رہے تھے کہ تعلیم و تربیت ضروری ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، آج کس ڈگر پہ ہم کھڑے ہیں، والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ان سب چیزوں کے تعلق سے اپنے تاثرات ہم سب کو پیش کر رہے تھے. گویا وہ اپنے دل کا اظہار کر رہے تھے، حالات حاضرہ کی وہ عکاسی کر رہے تھے.